شام میں لہجہ فرق کرتا ہے اور مدعا کا بیان فرق کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ فرق کرتے ہیں، لوگوں کی ذہنیتیں فرق کرتی ہیں، لوگوں کو پہچان نہیں ہے آل علی کی، لوگوں کو متعارف کروانا ضروری ہے آل علی سے، لہٰذا یہاں پہ فرق ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز مختلف ہے، ان کو اپنا بتانے کا انداز مختلف ہے، وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ کیا ہوا ہے اور کن کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت ہے، جب لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ اتنے جاذب نظر لوگ کون ہیں، بڑے حیرانی سے لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ جو اسیر آ رہے ہیں جاذب النظر ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بی بی سکینہ نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا نحن سبایا آل محمد، ہم آل محمد کے اسیر ہیں، ہم آل محمد کے قیدی ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں جس کا یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک شامی نے پھر بوڑھا تھا، شیخ کا لفظ شیخ صدوق نے استعمال کیا ہے، ایک شیخ تھا، بزرگ تھا، شامی تھا، شام کا تھا، اس نے امام کو مخاطب ہو کے کہا الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم وقطع قرن الفتنہ، اللہ کا حمد ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں ہلاک کیا، یا قتلکم واہلکم، تمہیں اور تمہارے خاندان کو قتل کیا، دو طرح سے میرے خیال میں پڑھا جا سکتا ہے اگر کاف جو ہے وہ اضافی لکھی ہوئی ہو تو اور جس نے فتنہ کی سینگ کو کاٹ دیا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اما قرأت کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں قرآن۔ کہا کہ فرمایا کہ اما قرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اگر اجر مانگتا ہوں تو یہی ہے کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ معذرت۔ تو کہا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، تو مولا نے فرمایا فنحن اولئک، یا شیخ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔ پھر فرمایا فہل قرأت هذه الآیہ، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم اہل بیت سے رجس اور پلیدی کو دور کیا اور تمہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے؟ تو شامی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ بلا، امام نے فرمایا نحن ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رجس سے پاک کیا ہے۔ تو شامی نے کہا کہ اللہم انی اتوب الیک 3 مرات، 3 بار اس نے اللہ سے توبہ کی۔ یعنی عام آدمی جو شام کا رہنے والا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت کون ہیں، امام نے تعارف کروایا۔ یا آپ دیکھیں کہ بعض منابع میں مصادر میں امام کا ایک خطبہ ہے جو بہت لمبا ہے، اب وقت کم ہے، میں فقط اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ بہار الانوار کی 45ویں جلد میں یہ خطبہ نقل ہوا ہے۔ تو اس کے اندر امام نے کہا تھا کہ اگر ایک خطیب کو یزید نے بلایا تھا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جتنا ہو سکتا ہے تم بولو اور جو تمہاری مرضی ہے وہ کہتے رہو، تو اس نے بھی جا کر جو اس نے کہا تھا اکثر الوقیعۃ فی علی والحسین واطنب فی تقریض معاویہ و یزید لعنہم اللہ، تو یہاں پہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے بولا امام علی علیہ السلام کے خلاف اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اور امیر شام کے حق میں جو اس نے تعریفیں کرنی تھیں وہ کر ڈالی۔ فذکرہما بکل جمیل، یزید کی جتنی تعریف کر سکتا تھا کی، یعنی خوش آمدی آدمی تھا۔ تو امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ ویلک، تم پر افسوس ہے ایھا الخاطب، اے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے مخلوق کی مرضی کو خریدا ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہے، اور تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات للہ فیہن رضا، کہا کہ ان لکڑیوں کے ڈھیر پر میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، مولا نے نہیں کہا اس ممبر پر میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یعنی بتا رہے ہیں کہ جو یزید کے لیے اور یزیدیوں کی تعریف کے لیے بنے وہ ممبر، اسے ممبر نہیں کہتے۔ ممبر ہوتا ہی وہی ہے جہاں سے حق کا بیان ہو، حقیقت کا بیان ہو، جہاں حق چھپ جائے
وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ صرف لکڑیاں ہوتی ہیں۔ تو مولا نے کہا میں ان لکڑیوں پہ جانا چاہتا ہوں، اور اجازت دیتے ہو؟ تو یزید نے کہا کہ نہیں، فابا یزید، اس نے انکار کر دیا، یزید نے انکار کر دیا۔ پھر لوگوں نے اصرار کیا، بار بار کہا کہ جانے تو دو۔ فقال الناس یا امیر المومنین اذن لہ، لوگوں نے اصرار کیا، کہا کہ اس کو اجازت دے دو۔ وہ ڈر رہا تھا، آخر میں مجبور ہو کے اس نے اجازت دی۔ تو آپ نے اپنا تعارف بیان کیا، بہت لمبا خطبہ ہے وہاں پہ جو آپ نے تعارف کروایا۔ کہا کہ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 7 چیزیں عطا ہوئیں اور 6 چیزیں عطا ہوئیں، اور 7 کے ذریعے ہمیں دوسروں پر فضیلت ملی۔ اوتینا العلم والحلم والسماحہ، ہمیں علم بھی ملا، حلم بھی ملا، ہمیں سخاوت بھی ملی، والفصاحہ، ہمیں فصاحت لسان بھی ملی، والشجاعہ، ہمیں شجاعت بھی عطا ہوئی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیں جن چیزوں کے ذریعے فضیلت ملی وہ یہ تھی کہ نبی ہم میں سے ہے، صدیق یعنی امام علی ہم میں سے ہے، طیار جسے اللہ نے پر عطا کیے وہ ہم میں سے ہے، اسد اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، رسول کا شیر ہم میں سے ہے، نبی کے 2 نواسے سبتا حاذہ الامہ وہ ہم میں سے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، میں فرزند مکہ بھی ہوں، فرزند منا بھی ہوں، انا ابن زمزم و صفا، یہ چونکہ شعائر اللہ ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے علامات ہیں، اس لیے فرمایا میں ان کا فرزند ہوں، یعنی میں اس قبیلے سے ہوں، اس خاک سے ہوں، ان علامات سے تعلق رکھتا ہوں جو اللہ کے لیے قربانی دیتی ہیں۔ صفا اور مروہ وہ علامت ہے کہ جس کے اندر جناب ہاجر دوڑی تھی، تو فرمایا میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس ذات کا فرزند ہوں، یعنی اس رسول کا فرزند ہوں جس نے رکن یمانی کو اٹھایا تھا، اور رکن یمانی کو اٹھا کر جو ہے وہ نصب کیا تھا۔ یہ تاریخی طور پر واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اختلاف پڑ گیا تھا، اور رسول اللہ آخر میں آئے اور کہا کہ جو پہلے آئے گا اب اسی کو ہم دے دیں گے، تو رسول اللہ وہاں سے اندر آ گئے۔ تو یہ بڑا تعارف ہے، بڑا لمبا تعارف ہے اس میں۔ انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى۔ بیوی نے امام سجاد نے الفاظ کو بہت گہرائی سے انتخاب کیا، اور اس کے اندر بڑا مسجع متن ہے جس کے اندر بڑے الفاظ کا ایک وزن ہے اور قافیہ ہے۔ شام کے اندر جو عمومی صورتحال تھی اس کے پیش نظر اہل بیت علیہ السلام نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی، جو اپنا مشن تعین کیا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بیان کیا جائے کہ ہم کون ہیں، اہل بیت کون ہیں۔ اور آخری نقطہ بس یزید کے دربار میں جو ہوا اور یزید کے حوالے سے ایک بہت بڑا یہاں پہ مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ یزید نے کہا تھا کہ میں راضی ہو جاتا کہ اگر قتل نہ بھی ہوتے تو میں راضی تھا، اور یزید نے جو ہے وہ اہل بیت کو عزت دی ہے اور ان کے لیے رستے کھول دیے، اور فوراً کہا کہ ان کو عزاداری کی اجازت دی جائے، یہ سب کچھ۔ لیکن اگر آپ کڑیاں ملائیں بہت ساری اور بعض خطبات کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یعنی ابتدا سے مراد یہ ہے کہ بی بی کا جو خطاب ہے اس کے بعد یزید کے اوپر اثر پڑا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ جو اس نے کہا ہے وہ ایک ظاہری بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ یا بیعت ہوگی یا سر ہوگا۔ اس نے جب مدینہ میں پیغام بھجوایا تھا ولید کے ہاتھوں، ولید کے نام، کہا کہ یا امام سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ تو بیعت اور سر یہ وہ یزید کا بنیادی مدعا تھا، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سارا کام جو ہے وہ ابن زیاد نے کروایا ہے اور میں اگر ہوتا تو ایسا نہ کرتا، یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے، اس کے اوپر صرف سادہ لوگ ہی یقین کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ تھا کہ بیویوں نے اپنے خطبات کے ذریعے
اور اپنے کلمات کے ذریعے یزید کے اس اصلی چہرے کو برملا کیا ہے، اور بتایا ہے کہ یزید جو ہے ایسا سادہ آدمی بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک خوشگذران آدمی تھا اور اس کو سیاست سے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ سیاست کرنا چاہتا تھا اور بڑا ظالم آدمی تھا، اور اس نے یہ کام کر دکھایا۔ اس نے کئی ایک شورشوں کو دبایا، کئی ایک بغاوتوں کو اس نے دبایا۔ تو بی بی سکینہ کا اس حوالے سے بیان دیکھیے کہ فرماتی ہیں ما رأیت اقسى قلبا من یزید، یزید سے بڑا میں نے قساوت القلب والا آدمی نہیں دیکھا، قساوت قلبی یعنی دل کا سخت آدمی میں نے اس سے بڑا نہیں دیکھا۔ ولا رأیت اجفأ منہ، اس سے بڑا جفاکار آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اور بی بی زینب کا وہ خطبہ جو ابن تیفور نے نقل کیا ہے، اس کے شروع میں ابن تیفور بلاغات النساء میں یہ کہتا ہے، یہ خطبہ جب بی بی نے دیا اس وقت ابن یزید چھڑی مار رہا تھا امام کے ہونٹوں پہ۔ اور اس میں ایک واقعہ ایک صحابی کا بھی ہے، ظاہراً ابو برزہ نام کا ہے، ایک صحابی ہے ابو برزہ اسلمی، اگرچہ یہ لوگ بنی امیہ کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن یہ تھا کہ کبھی کبھار جو ہے ان کو حقیقت یاد آ جاتی تھی۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ان ہونٹوں پہ بوسہ دے رہے تھے۔ بی بی زینب کا وہ خطبہ کہ جس میں جب وہ اشعار پڑھتا ہے نا ابن زبعری کے وہ مشہور اشعار کے لیت اشیاخی ببدر شاہدو، کاش میرے جو بڑے بڑے تھے وہ دیکھتے کہ بدر میں ہم نے کیا کیا، تو وہ اس کا جو مشہور خطبہ اشعار ہیں کہ وہ دیکھتے کہ اور وہ مجھے کہتے کہ یا یزید لا تشل، کہ اے یزید تیرے ہاتھ جو ہے وہ شل نہ ہو، یعنی تجھے بڑی طاقت ملے، یعنی مجھے وہ دعائیں دیتے کہ تم نے جو کام کیا ہے۔ تو وہ اشعار تھے کہ جو جنگ بدر کے بعد جب احد میں یہ کامیاب ہوئے تو اس کے بعد ابن زبری نے پڑھے تھے اور یزید نے بھی ان کو دہرایا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بی بی نے ایک خطبہ دیا ہے اور اس میں فرمایا کہ اے یزید، اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یعنی یہ خطبہ شروع ہی آیت قرآن سے ہوتا ہے۔ برے کام کرنے والوں کی عاقبت بری ہے، اس لیے کہ وہ آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں اور وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی یزید کی اصل شخصیت کو امام بی بی جو ہے وہ برملا کر رہی ہیں کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کیا ہے اور جو تم ابھی کر رہے ہو اپنی چھڑی کے ذریعے یہ کیا ہے، اور جو تم جو اشعار پڑھ رہے ہو یہ تکذیب آیات الہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ازننتا، کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے یزید کہ انہ حین اخذ علینا باطراف الارض واکناف السماء، جب ہمارے اوپر زمین تنگ ہو چکی ہے اور آسمان نے گھیرے ڈال رکھے ہیں، اطراف و اکناف سے ہمارے اوپر ہم گھر چکے ہیں، یعنی ہم مشکلات میں ہیں، فاصبحنا نساق کما یساق الاسارى، اور ہمیں ایسے لایا گیا جیسے اسیروں کو لایا جاتا ہے۔ کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری توہین کر کے اور ہمیں اس طرح سے سختی میں ڈال کے تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ان بنا حوانا علی اللہ، کہ اللہ کے ہاں ہماری کوئی شان نہیں ہے، اور وبک علیہ کرامتاً، اور تو بڑی عزت رکھتا ہے اللہ کے ہاں، یہ تمہاری بھول ہے۔ فرمایا کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ تمہارے تکبر کی علامت ہے۔ جب تو نے دیکھا کہ تو خوش ہو گیا اور حین رأیت الدنیا مستوثقۃ لک والامور متسقۃ علیک، جب تو نے دیکھا کہ تمہارے امور بڑے روبراہ ہیں اور تمہارے اوقات بڑے اچھے گزر رہے ہیں، تو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک الہی طاقت ہے جو تمہارے پاس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر بی بی نے ایک بنیادی آیت پڑھی جو آج تک تمام حکمرانوں کو جو ظلم کے ساتھ اپنی حکمرانی کا تسلسل بڑھا رہے ہیں ان کو للکار کر یہ آیت کہہ رہی ہے۔ فرمایا کہ وقد امہلت ونفست، تجھے تو مہلت عطا ہوئی ہے، تجھے تو مہلت دی گئی ہے جیسے ہر ظالم کو دی جاتی ہے۔ پھر بی بی نے یہ آیت پڑھی کہ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں مہلت دی ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں مہلت دی ہے، خیر لانفسهم، اور یہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ آیت در حقیقت یزید کے اقتدار کی مشروعیت کو نشانہ بنا رہی تھی
کہ یزید جو اپنے اقتدار کو مشروعیت کی دلیل قرار دے رہا تھا کہ چونکہ میرے پاس طاقت ہے، چونکہ میں ابھی جو ہے وہ طاقتور ہوں، اس لیے اب جو ہے وہ میرا اقتدار درست بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر بی بی نے جھنجھوڑا، فرمایا امن العدل یا ابن الطلقاء تخدیرک نساءک، کیا یہ عدل و انصاف ہے اے آزاد شدہ لوگوں کی اولاد کہ تیری گھر کی عورتیں تو مخدرات بن کے بیٹھی رہیں، تخدیرک نساءک و اماءک، تمہاری لونڈیاں بھی چادروں میں رہیں، وسوقک بنات رسول اللہ، اور بنات رسول اللہ جو ہے وہ چلائی جائیں اس حالت میں کہ قد ہوتے قد ستورہن، ان کے پردے جو ہے وہ ہتک ہو جائیں، وہ اس حیلت صوتہن مکتئبات، اور خستگی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اور غم کے نتیجے میں ان کی آوازیں بیٹھ جائیں، اور تخدی بہن الاباعر، اور انہیں تیزی سے اونٹوں کے اوپر چلا کر لایا جائے، وَيَحْدُو بِهِنَّ الْأَعَادِي مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، اور دشمن انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر بشہر پھراتے چلیں، کیا یہ عدل ہے؟ يتشوفهن القریب والبعید لیس معهن ولی من رجالہن، اور ہر دور اور نزدیک آدمی جو ہے وہ ان کو دیکھے اور ان کے ساتھ کوئی ولی نہ ہو، ان کا کوئی مرد نہ ہو، وارث نہ ہو، کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ بی بی نے یہاں پر جھنجھوڑا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ تو ایک ظالم آدمی ہے، تو نے اہل بیت کے ساتھ جو کیا ہے وہ عمدن کیا ہے، تو اگر ہمارا اتنا ہی بھلا چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ ان کو لے جاؤ واپس اور ان کو عزت سے واپس لوٹا دو، تو نے ہمیں شام تک لایا، تو نے ہمیں شہر بشہر پھرایا، لہٰذا تو ایک ظالم آدمی ہے اور تیرے اندر انصاف نہیں ہے۔ اور یہ جب باتیں ہوئیں تو پھر جو ہے شام کا معاشرہ ایسا تھا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس شواہد ہیں، روم کا ایک ایلچی آیا تھا، اس نے بھی آ کر اس کو کہا کہ ہم اپنے نبی کو کے لوگوں اولاد کو چاہے وہ کئی صدیاں گزر جائیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کیسے لوگ ہو جو اپنی نبی کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اس طرح کے بہت سارے شواہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ حالات کا اتنا اس کے اوپر گھیراؤ تھا، اور حالات نے اس کو مجبور کیا کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کو چند دن جو ہے وہ اجازت دی کہ وہ وہیں پہ اپنے ماتم برگزار کریں، اپنے نوحہ خوانی کریں، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ مدینہ واپس لوٹانے کا حکم دیا۔ تو یہ وہ عرائض تھیں جو مختصر طریقے پہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک عرض حال ہو جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام پر گزری ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنا مدعا پیش کیا اور حقیقت واقع کربلا کو جس انداز میں اجاگر کیا، ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی، ظالم کے سامنے جو کلمہ حق ادا کیا، یہ وہ چند نمونے تھے جو میں اپنے مختصر وقت میں اور ناقص معلومات اور ناقص علمی بساط کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں۔ امید ہے کہ مفید واقع ہوئی ہوں گی۔